الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کیے گئے تم پر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو. آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عام طور پر ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اس میں دن کو روزے رکھنے اور رات کو تراویح ادا کرنی ہے اور بس. لیکن فرمایا کہ
رمضان المبارک کی حقیقت صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد بہت ہی زیادہ اونچا ہے اور بہت ہی زیادہ آگے ہے۔ اور وہ انسان کی تطہیر ہے، انسان کی صفائی ہے، انسان کو پاکیزہ بنانا ہے۔ جس طرح کوئی بھی مشینری ہو، کوئی بھی گاڑی ہو، ایک عرصہ تک چلنے کے بعد سروس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہارن کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 11 مہینے تک انسانی زندگی کی یہ گاڑی جب مسلسل چلتی رہتی ہے تو اس کے اندر بھی میل کچیل اور کدورت پیدا ہو جاتی ہے، اور اب اس میل کچیل کو دور کرنے کے لیے سروس کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے کہ اس میل کچیل کو دور کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق اور مالک ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے حالات کو جانتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہماری طہارت اور صفائی کا بندوبست فرمایا۔ اللہ نے انسانوں کی تخلیق اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد کھول کر کے بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنات اور انسانوں کی تخلیق اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اب اس مقصد کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر رہتے، ہر وقت سر سجود رہتے، رکوع میں جھکے رہتے، قیام کے اندر رہتے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو اول تو ہمارا خالق بھی ہو، زندگی دینے والا ہو، پھر ہمارا مقصد تخلیق، پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اور پھر اس کے بعد ہماری جانوں کو اور ہمارے مال کو خرید لینا۔ تو فرمایا کہ ساری باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے اور ہر وقت عبادت کے اندر رہے۔ اور پھر آپ اس کے اندر غور فرمائیں کہ جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی سودا کرتا ہے، تو قیمت جو ادا کی جاتی ہے وہ سودا کی مناسبت سے، چیز کی مناسبت سے، جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوگی اتنی زیادہ اس کی قیمت ہوگی، جتنا زیادہ اس کا اونچا معیار ہوگا اتنی زیادہ مہنگی ہوگی۔ یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ نے ہماری جانوں کے بدلے میں جو قیمت لگائی ہے، اس سودے کے اندر، قیمت کے اندر یہاں پر بھی کوئی مناسبت نہیں، گویا کہ ہیرے اور جواہرات کے بدلے میں مٹی کے جو ڈھیلے ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر
فرمایا کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنا نہیں، کسی کے دل کے اندر وہم اور خیال بھی ان نعمتوں کے بارے میں پیدا نہیں ہوا۔ اس قدر عظیم نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جب انسان جنت کے اندر داخل ہوگا تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اگر صرف اس ایک نعمت کو دیکھ لیا جائے کہ داخلے کے بعد کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو اس ایک نعمت کا بدل دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے ساتھ پریشانی ہے، غم ہے۔ انسان بہت اعلیٰ سے اعلیٰ کھا لے لیکن خوف لگا ہوا ہے، بہترین لباس پہن لے خوف لگا ہوا ہے، بہترین سواری اختیار کر لے خوف لگا ہوا ہے۔ اور جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان بغیر خوف کے، بغیر غم کے، بغیر تکلیف کے، بغیر پریشانی کے نہیں ہے۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، گر باشد بنو آدم نہ باشد۔ جس کو غم نہیں وہ انسان نہیں۔ تو اسے فرمایا کہ اللہ نے اس زندگی کی جو قیمت لگائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ تم سے تمہاری جانیں، تمہارے مال ہم نے جنت کے عوض میں خرید لی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا تقاضا یہ تھا کہ یہ انسان ہر وقت ہی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، دنیا کا کوئی کام کاج نہ کرتا، نہ کھاتا نہ پیتا نہ کوئی اور کام کرتا، ہر وقت عبادت میں رہتا۔ اور اگر اس کو ایسا حکم دیا جاتا تو وہ انصاف کے خلاف نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود ارحم الراحمین کو دیکھیے کہ اللہ نے ہمارا مقصد تخلیق بھی عبادت بنایا اور پھر ہماری جانوں کو، مالوں کو خرید بھی دیا، اور پھر اس کے باوجود سب کچھ ہمیں لوٹا دیا کہ تم دنیا کے اندر چلو پھرو، کام کاج کرو، سارے دنیا کے دھندے کرو، لیکن ہاں تھوڑی سی ہماری طرف سے کچھ شرائط ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ تم نے ہمارے حضور میں حاضری دینی ہے، جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے، اور جو ممنوعات ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ باقی تم آزاد ہو، اپنے دنیا کے کام کاج کرو۔ اور صرف یہی نہیں کہ صرف تمہاری یہی عبادت ہے، بلکہ دنیا کا جو کام کاج بھی کرو گے، دنیا کے جو دھندے کرو گے، تو ان کے اندر بھی اگر تم ہمارا نام لے لو گے تو تمہارے وہ کام بھی عبادت بن جائیں۔ مثلا کھانا ہے، ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، ہر ایک انسان کھاتا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر یہی کھانا تھوڑی سی تم اپنی نیت کو بدل لو، زاویہ نگاہ تبدیل کر لو، اور اس نیت سے نہ کھاؤ کہ بھوک مٹ جائے، پیٹ بھر جائے، بلکہ کھانا کھانے سے پہلے ہمارا نام لے لو جس نے کھانا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعائیں پڑھ لو تو تمہارا یہ کھانا عبادت بن جائے گا، اور نہ صرف عبادت بنے گا بلکہ غفر له ما تقدم من ذنب، تمہارے پچھلے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ہر ایک انسان اس کو ضرورت ہے منہ کی صفائی کی، مسواک کرنے کی۔ اگر ایک انسان مسواک کرتا ہے اس نیت سے کہ میرے دانت صاف ہو جائیں اور منہ کی بدبو زائل ہو جائے، تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف صفائی ملے گی۔ لیکن فرمایا کہ یہاں پر تھوڑی سی زاویہ نگاہ کو تبدیل کر لو اور ہمارے طریقے کے مطابق آ جاؤ، اور اس نیت سے مسواک کرو
کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور آپ کثرت کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، تو منہ کی صفائی مفت میں حاصل ہوگی اور سنت کو زندہ کرنے کا اجر و ثواب الگ سے ملے گا۔ یہ مسواک کرنا عبادت بن جائے۔ کام کاج کے لیے گھر سے نکلتے ہو، ملازمت پہ جاتے ہو، تجارت پہ جاتے ہو، تھوڑی سی نیت تبدیل کر لو کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، بیوی بچوں کے میرے اوپر حقوق ہیں اور ان حقوق کو میں نے پورا کرنا ہے، اور میں جا کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق تجارت کروں گا اور اللہ کے حکموں کے مطابق ملازمت کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ کام کاج کرنا، یہ تجارت، یہ دین بن جائے گا، یہ اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، اور نہ صرف اجر و ثواب ملے گا بلکہ فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو تاجر امانتداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا، مع النبیین، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین، اور صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک آدمی اپنی شلوار کو اوپر اٹھاتا ہے اس لیے کہ یہ آلودہ نہ ہو جائے، گرد و غبار سے بچ جائے، گندگی سے بچ جائے، کپڑے کی صفائی حاصل ہو جائے۔ صفائی تو حاصل ہو جائے گی لیکن باقی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس نیت سے اپنی شلوار کو اوپر اٹھاتا ہے کہ نبی کا یہ حکم ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ شلوار کے نیچے ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، یہ آگ کے اندر جلے گا اور آگ کی جلن کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کے طریقوں کو پورا کرنا ہے۔ نبی نے کہا ہے کہ شلوار کو نیچے پھینکنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں، تو میں وہ کام نہیں کروں گا جو اللہ کو پسند نہیں۔ اس نیت سے اگر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر اٹھا لے گا تو کپڑے کی صفائی بھی حاصل ہو جائے گی اور اجر و ثواب بھی ملے گا۔ یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، وفی بضع احدکم صدقہ، کہ تمہارے لیے تمہاری شرمگاہوں کے اندر بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور میں اس کے اندر بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایأتی احدنا شہوتہ ولو فی اجر، ایک آدمی اپنی تقاضا پورا کرتا ہے، شہوت کو پورا کرتا ہے، اس میں بھی اجر؟ فرمایا ہاں۔ اگر تم اسی کو غلط موقع پہ استعمال کرتے تو گناہ ملتا ہے نا؟ گناہ سے بچنے کی نیت سے اگر اپنی طبی خواہش کو پورا کرو گے تو اس کو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو فرمایا کہ ایک تو عبادات وہ ہیں کہ جو بالواسطہ ہیں، اور ایک عبادات ہیں بلا واسطہ، ڈائریکٹ۔ فرائض، 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، ذکر، صدقات، قربانی، یہ ساری کی ساری عبادتیں فرمایا کہ یہ بلا واسطہ، یہ بذات خود عبادت ہے۔ اور کچھ عبادتیں جو ہیں وہ بالواسطہ ہیں، جس طرح کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ زندگی کے اندر جتنے بھی کام کرنے ہیں عادت کے طور پر ان کو عبادت کے طور پر کرو، تو یہ سارے کے سارے کام عبادت بن گئے۔ فرمایا کہ جب انسان 11 مہینے دنیا کے اس دھندے کے اندر مشغول رہتا ہے، کام کاج کے اندر مشغول رہتا ہے، رفتہ رفتہ اس سے یہ بلا واسطہ جو عبادتیں ہیں یہ رہ جاتی ہیں، روحانیت ختم ہوتی جاتی ہے، اور عبادات کے اندر روحانیت جو ہے وہ منہدم ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی کے اندر روحانیت ختم ہو جاتی ہے، گندگی آ جاتی ہے، میل کچیل آ جاتا ہے، زنگ آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سال کے اندر 1 مہینہ ایسا رکھ دیا کہ اس 1 مہینے کے اندر یہ بندے میری طرف رجوع ہوں اور میرا قرب حاصل کریں۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیوں فرض کی گئے روزے؟ اس لیے کہ تم تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر باطنی صفائی پیدا ہو جائے، طہارت پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔
تو اللہ رب العزت نے یہ مہینہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی صفائی کر لیں. 11 مہینے جو غلاظتیں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، جو گندگیاں ہوئیں، اور جو فرائض ہم سے چھوٹے، جو واجبات ہم نے ترک کیے، جو سنتوں کے اندر کمزوریاں ہوئیں، اس کا تدارک کرنا. اس لیے یہاں پر اس مہینے کے اندر جہاں ہم نے روزے رکھنے ہیں وہاں تراویح کی نماز ادا کرنی ہے. اور تراویح کی نماز کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے انعام. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ معراج عطا فرماتے ہیں، بہت بڑا انعام عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سوچتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر کے جاؤں. اللہ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، سجدے لے کر کے جاؤ کہ ہر ایک سجدہ یہ آپ کی امت کی معراج. تراویح کے اندر 20 رکعات اور 40 سجدے، اور فرمایا کہ سجدہ کر اور سجدے کے ذریعے سے ہمارا قرب حاصل کر. سب سے زیادہ بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی پیشانی زمین کے اوپر پھینکتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ کہتا ہے. تو فرمایا اس وقت اس پوزیشن میں، اس حالت میں یہ بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب. تو اللہ نے اس مہینے کے اندر 40 سجدوں کا اضافہ کر دیا تاکہ بندے ان سجدوں کے ذریعے سے ہمارا قرب حاصل کرے اور ہماری نزدیکی حاصل کرے، اور جو بغض ہمارا اور اس بندے کے درمیان میں پیدا ہو گیا تھا، جو دوری پیدا ہو گئی تھی، وہ دوری دور ہو گئی. تو اس لیے اس مہینے کے صرف روزہ رکھ کر کے گزارنا نہیں، روزے کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی باطن کی صفائی کا پورا اہتمام کرنا ہے. دنیا کے کام کاج جو سال کے 11 مہینے کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان کو کم کر دینا ہے، عبادات کے اندر اضافہ کر دینا ہے، اور ایسا ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے اپنے لیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے اندر گزرے، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کے اندر گزرے کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا جوڑ ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت توبہ اور استغفار کے اندر گزرے، نوافل کی ادائیگی کے اندر گزرے، تہجد کا اہتمام ہو، اشراق اور چاش کا اہتمام ہو، اوابین کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو، سجدوں کو زیادہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہوا کے جھونکوں کی طرح رمضان کے مہینے کے اندر آپ کا جو جذبہ سخاوت ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو تو ساتھ ساتھ نفلی صدقات اور خیرات اس کا بھی اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ندائیں ہو رہی ہیں، آوازیں لگائی جا رہی ہیں. مانگو جو مانگتے میں تمہیں دوں. حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له. رزق مانگتے ہو دوں گا، مغفرت مانگتے ہو دوں گا، صحتیابی مانگتے ہو دوں گا. ہر وقت اعلان ہو رہا ہے، دن کو مانگو، رات کو مانگو، افطار کے وقت مانگو، سحری کے وقت مانگو. رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، دعاؤں کا اہتمام اور دعاؤں کی کثرت، اور پھر ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں عطا فرمائے.